یہ بتائیے کہ جو اب تک کا سفر ہے ایک عام کارکن سے لے کے اور پھر ڈپٹی سپیکر اور پھر لازمی بات ہے کہ جب سپیکر نہیں ہوتے ہیں تو آپ ہی سپیکر ہوتے ہیں، یہ سفر کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سفر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اکثر میرے جیسے نوجوان عمران خان صاحب کے ساتھ آئے سیاست میں اس امید کے ساتھ کہ یہاں پہ جو بے انصافیاں تھیں اور جس طرح پاکستان جس نظریے پہ بنایا گیا اس طرف نہیں جا رہا تھا. تو تقریباً کوئی 23 سال ہو گئے ہماری جماعت کو عمران خان صاحب کے ساتھ اس سفر میں ہوں. اور سفر جو ہے وہ ایز اے کارکن شروع کیا، جھنڈے بھی لگائے، چاکنگز بھی کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ لیڈرشپ کا بھی کردار ملا، صوبے کا 2 دفعہ صدر بھی رہا. جی ماشاء اللہ. پھر بلوچستان میں 2012 میں جو ہم نے جلسہ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے، اس ٹائم میں صدر بھی تھا پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جدوجہد تھی، اور عمران خان صاحب کی شخصیت میں وہ کرشمہ ہے کہ وہ ہر نوجوان کو انہوں نے اپنی طرف کھینچا اور اسے مصروف عمل رکھا سیاست میں. اور وہ تمام سیاسی جو میں سمجھتا ہوں طریقہ کار تھا اس میں، چاہے احتجاج ہو، چاہے اس میں جلسے، جلوس، کنونشن ہو، ورکر کنونشن ہو، ہر طرح ہمیں مصروف رکھا. اور اس جدوجہد میں کبھی بھی نا امید نہیں ہونے دیا کہ آپ نے جو ہے وہ آگے آنا ہے، اور اس ملک کی اصل بھاگ دوڑ جو ہے وہ نوجوانوں نے سنبھالنی ہے، اور اس ملک کی سب سے زیادہ آبادی بھی نوجوانوں کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب مسلسل ان کے ساتھ ہم لگے رہے، اور 2018 میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، اور اس ملک کا جس مقصد کے لیے ملک بنا ہے کہ اس کو اسلامی فلاحی ریاست بنایا جائے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں مصروف عمل ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے، اور پاکستان جس مقصد کے لیے بنا، ہمارے بزرگوں نے بنایا کہ اس کو اسلامی فلاحی ریاست بنا سکیں، تو اس طرف جو ہے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنا سکیں. ٹھیک ہے، میں ذرا تھوڑا سا قاسم بھائی، آپ کو ہم چونکہ نجی ملاقات میں بھی قاسم بھائی کہتے ہیں تو یہی کہوں گا، میں مشکل سوال کی طرف آؤں کہ نہ آؤں؟ جی 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 بالکل. جی بالکل حاضر ہوں ہر سوالات کے جوابات کے لیے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ میں ایسے کیا گن ہیں، ایسا کیا گر ہے کہ بہت سارے وہ ساتھی جنہوں نے 23 سال پہلے بنیاد رکھی اور پھر آج وہ پی ٹی آئی کا چہرہ نظر نہیں آتے، پی ٹی آئی کے ساتھ نظر نہیں آتے. بہت سارے لوگ، مطلب اب تو مجھے کہہ لینے دے 60 سے 70% پی ٹی آئی تو وہ ہے ہی نہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ نظر آتی تھی. ایون 2013 کے جلسوں میں بھی جو لوگ تھے. تو آپ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں، آپ یعنی کہ آج تک وہ آپ کو پسند بھی کرتے ہیں اور آپ ان کا قرب بھی آپ کو حاصل ہے؟ اصل میں دیکھیں، طویل جدوجہد ہوتی ہے، اور اس میں مرحلہ وار لوگ آتے ہیں اور جذبے کے ساتھ آتے ہیں، اس کے بعد مایوس ہو کے پھر سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو سیاست کے اندر وہ بھی اس طرح کی مشکل سیاست جس میں جو ہے وہ نواب، سردار اور قومیت کی سیاست ہو، خصوصاً بلوچستان میں جہاں پہ مذہب کی سیاست ہو. تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ مسلسل جدوجہد کریں گے، جو عمران خان سے سیکھا کہ آپ نے مسلسل ساتھ رہنا ہے اور شکست قبول نہیں کرنی، ہر مشکل حالات کا مقابلہ کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا بھی خصوصی کرم بھی رہا، ماں کی بھی دعا تھی جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی جو طاقت تھی، حوصلہ جو مجھے دیتی تھی وہ میری ماں، اس کی دعائیں بھی تھیں، اور جدوجہد بھی کرتے رہے، لوگوں کا بھی ساتھ رہا، اور سب سے بڑی جو ہے وہ اللہ کی مہربانی ساتھ تھی. ٹھیک ہے قاسم بھائی، لیکن بہت سارے جیسے فوزیہ قصوری ہیں، چیمہ صاحب ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آخری وقت تک ساتھ دیا. حامد خان صاحب تھے، مگر بہت سارے لوگ سائیڈ لائن کر دیے گئے، اور جو لوگ یعنی کہ جیت کر بھی آئے ہیں پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے، ان میں سے بھی بہت سارے چہرے ہمیں نظر نہیں آتے. یہ ثانیہ نشتر تو پی ٹی آئی نہیں ہے، ظفر مرزا تو پی ٹی آئی نہیں ہے، مجھے کہہ لینے دیں فواد چوئی صاحب بھی چلیں کسی حد تک آپ کہہ لیں، بہرحال آخری وقت میں شامل ہو گئے تھے. فردوس عاشق عوان تو پی ٹی آئی نہیں تھی. شیخ رشید صاحب جو ہیں، چلیں ایک کولیشن کہہ لیجئے ایک آپ کی ان کے ساتھ ہے، مگر وہ سارے چہرے کہاں چلے گئے جنہوں نے اکٹھے سفر کیا تھا؟ آج تو وہ سوال اٹھاتے نظر آتے ہیں. دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ سفر میں ساتھ ہوتے ہیں، تھک جاتے ہیں یا پیچھے رہ جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ کپتان جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنی ٹیم ایک چنتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ہوں، میرے ساتھ آپ کو میں نام گناتا چلوں، اسد کیسر صاحب جو ہمارے خیبر پختونخوا کے بھی صدر رہ چکے، پرانے ساتھی تھے، ان کو اسپیکر بنایا. ایک عام گھرانے سے ہیں، میں بھی ایک عام گھرانے سے ہوں، کوئی میرا سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، نہ نواب نہ سردار کا بیٹا ہوں، مجھے خان صاحب آگے لے کے آئے. مراد سعید آپ کے سامنے ہیں، آئی ایس ایف کا ہمارا اسٹوڈنٹ ونگ کا صدر ہوتا تھا،
اس کو خان صاحب نے جو ہے وہ وزارت دی ہے، وفاقی وزارت دی ہے۔ علی محمد خان صاحب ایک عام گھرانے سے تعلق ہے، اس کو وزیر بنایا۔ آپ کے سامنے آپ دیکھیں شہریار افریدی ہے، ایک عام نوجوان عام خاندان سے، اس کو آگے لے کے آئے۔ اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے چہرے ہیں اس طرح کے جو نئے تھے، جن کو پہلی دفعہ خان صاحب لے کے آئے، اور وہ ہم متعارف ہی پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ہوئے۔ زرتاج گل وزیر آپ کے سامنے ہے، ایک عام خاتون ہے، کسی نواب سردار فیملی سے نہیں ہے، ڈیرہ غازی خان جیسے علاقے میں، سرداروں کے علاقے میں جیت کے آئی۔ اس کو پی خان ٹی آئی صاحب نے کے اپنا جن چہرہ کارکنوں بنایا کو پاکستان تحریک پی انصاف ٹی آئی کا۔ کے جن کارکنوں کو اس وقت وزارتوں میں حکومت میں حصہ دیا گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ کی پارٹی، آپ کا کارکن اس مقدار سے مطمئن ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے لوگ تھے تقریباً ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی؟ آپ سمجھتے ہیں مطمئن ہیں سب؟ دیکھیں پوری پنجاب کی حکومت ہمارے پاس ہے، اور اس کے اندر بہت سے اس طرح کے چہرے ہیں پرانے جو بزدار صاحب تو اس ٹائم 4 مہینے وزارتوں پہلے پہ بھی تک ہیں تھے ہی نہیں اور آپ کے، بڑے اب ہو عہدوں گئے پہ ہیں۔ ہیں۔ بالکل میں مانتا ہوں اس پہ، اور یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا، اس لیے کہ بہت سی ہماری جماعت میں گروپ بندی بھی ہوئی تھی، اور خان صاحب نے جو سوچا کہ ایک ایسے شخص کو لے کے آؤں جو بالکل نیوٹرل ہو، اور وہ بھی ایک عام علاقے سے، ایسے پسماندہ علاقے سے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس علاقے سے بھی وزیر اعلیٰ، وہ بھی پنجاب کا جس کی 65% آبادی ہو، تو ایک اس طرح کے علاقے سے لے کے آئے ہیں کہ تمام لوگ متحد رہ سکیں، اور جو لوگ چاہتے تھے گروپ بندی تھی اس کے خاتمے کے لیے۔ مجھے اب یہ بتائیے کہ یہ جب کوارنٹین کے دنوں میں لوگ گھروں میں کوئی اپنی بیگم کے ساتھ کھانے بنا رہا ہے، کوئی بچوں کو کندھے پہ جناب لٹا کر کھیل رہا ہے، کوئی جو ہے وہ مختلف طرح کی ایکسرسائزز کر رہا ہے، آپ کا وقت جو ہے جب گھر میں گزرتا ہے تو کیسا گزرتا ہے؟ میرا بھی جس طرح عام لوگوں کا گزر رہا ہے، بچوں کے ساتھ گزر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیٹس بھی پالے ہوئے میں نے، ان کے ساتھ بھی گزرتا ہے، اور زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ ایکسرسائز کرتا رہوں، واک کرتا رہوں، اپنے آپ کو جو ہے کچھ وقت دے سکوں، بچوں کو بھی ساتھ اپنے لے کے واک پہ نکلتا ہوں، اور گھر کے اندر بھی ٹریڈ مل پہ بھی، اور زیادہ تر اسی میں وقت گزرتا ہے۔ بہت ساری خبریں آ رہی ہیں کہ جو لوگ یعنی کہ کوارنٹین میں ہیں وہ اپنی بیگمات سے یعنی کہ گھبرا گئے ہیں، اور بیگمات بھی جو ہیں وہ شوہروں سے گھبرا گئی ہیں، ایک دوسرے کو اتنا دیکھنے کا کبھی موقع نہیں ملا۔ تو قاسم خان سوری صاحب کا کیا حال ہے؟ یہ ذرا ہمارے ساتھ ہے تو نجی معاملہ، لیکن ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارا دوستی کا بھی دعویٰ آپ سے۔ سب کی طرح ہمارا بھی یہی حال ہے کہ بس جو ہے وہ کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی پھر جو ہے دوستی ہو جاتی ہے، اور بچوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ ٹائم گزرتا ہے۔ تو بالکل یہ جو وقت ہے اس کے اندر وہ نارمل روٹین کا وقت نہیں ہے کہ جس طرح ہم کام پہ چلے جاتے تھے، تو بہت سے لوگ گھروں میں ہیں، تو وہ ابھی جو ہم سب کو اس کا موقع کا فائدہ بھی اٹھانا چاہیے، اپنے بچوں کو جو ہم ٹائم نہیں دے سکے زیادہ وہ دینا چاہیے، اور اپنے آپ کو بھی خصوصاً اکثر ہم ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں، ہاتھ بٹاتے ہیں گھر میں، ہماری بہن کا تو اپنے آپ کو بھی توجہ دینی کی قاسم بھائی ہماری بہن کا کو ہاتھ بٹاتے ہیں گھر میں، کبھی برتن دھو دیے، کبھی چادر سیدھی کر دی، کبھی دسترخوان لگا دیا، یہ بالکل ہاتھ نہیں بٹاتے آپ؟ نہیں ابھی تک تو نہیں کیا اس طرح، ابھی تک نہیں کیا۔ یا آپ کی قبائلی وہ ہے اپنا انا جو ہے وہ آڑے آ جاتی ہے؟ نہیں اس طرح تو کوئی بھی نہیں ہے، اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھانا مجھے آتا ہے بنانا، اور کھانے بنائے بھی ہے، لیکن ان دنوں میں نہیں بنا سکا۔ ان دنوں میں نہیں بنایا۔ آخری سوال، اور تھوڑا سا میرے پاس وقت کم ہے، 1 منٹ ہے قاسم بھائی آپ کو جواب دینے کے لیے۔ یہ تکلیف دہ بات نہیں ہے کہ اتنا اہم موقع ہے، اتنا یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ تاریخ میں 70 سالہ تاریخ میں قیام پاکستان کے بعد یا 71 کے بعد میں سمجھتا ہوں یہ 2 حادثے ایسے تھے جس کے بعد یہ قوم بڑی مشکل سے گزر رہی ہے، مگر ہمیں قومی اسمبلی میں اتفاق رائے جو ہے وہ نظر نہیں آیا۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو بڑی تکلیف دہ بات لگتی ہے کرونا کے حوالے سے۔ دیکھیں کرونا کے حوالے سے ہم نے اجلاس بلایا، اور دونوں طرف سے حکومتی بینچوں سے بھی تجاویز، اور انہوں نے جو یہ کوارنٹین کے حوالے سے جو احتیاطی تدابیر تھیں اور جو حکومت نے جو کام کیے وہ ان کے تمام وزراء نے بتائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن میں بھی جو پیپلز پارٹی تھی، اس کے پاس سندھ کی حکومت ہے، اس نے اکثر ان کا فوکس سندھ پہ، اپنی حکومت کی کارکردگی پہ رہا، اس کے حوالے سے انہوں نے بتایا۔ ایک پالیسی تو نہیں بن سکی نا، ایک گائیڈ لائن نہیں مل سکی قوم کو کہ اچھا ہمارے یہ جو 342 ممبران ہیں یہ کیا سوچ رہے ہیں، سب ایک سمت میں ہیں، کوئی یعنی کہ نہ سندھی ہے، نہ بلوچی ہے، نہ پختون ہے، نہ کچھ اور ہے، نہ وفاقی ہے، سب ایک پیج پہ ہیں، یہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ نہیں اصل میں دیکھیں پوری دنیا میں جو ہے وہ یہ وبا جو ہے تیزی سے پھیل رہی ہے، اور کوئی اس کا علاج نہیں ہے،
کوئی اس کی ویکسین نہیں ہے. تو پاکستان میں بھی میں سمجھتا ہوں بہترین حکمت عملی اس حکومت نے کی ہے کہ انہوں نے لاک ڈاؤن کو اتنا سخت نہیں کیا اور پھر اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف چلے گئے. آپ کو پتہ ہے اس خطے میں غربت ہے اور پاکستان کے اتنے مالی وسائل بھی نہیں ہیں, اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں احساس کے زیر سایہ جو ہے جو کفالت پروگرام شروع کیا گیا جس میں 12,000 روپے دیے گئے. میں آپ کو وسیع شاہ صاحب بتاؤں, میں خود کوئٹہ گیا, وہاں پہ میں نے سوشل ورک بھی کیا, لوگوں میں راشن بھی تقسیم کیا. میں ان 14 سینٹرز میں بھی گیا جہاں پہ میرے کوئٹہ شہر میں جو ہے وہ لوگوں کو 12,000 روپے مل رہے تھے. آپ یقین کریں اتنی مجھے خوشی ہوئی کہ بغیر کسی سفارش کے, دیکھیں میں وہاں کا ایم این اے ہوں, جو ایم پی اے تھے, جو وزیر ہیں, کسی نے بھی کوئی نام نہیں دے سکے. ایک خودکار نظام کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں تک حکومت نے جو ہے وہ پیسے پہنچائے, تقریباً 1 ارب تک ابھی تک دے چکے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی اس حکومت نے کی ہیں کہ لوگوں کا جو غربت کی لکیر سے جو نیچے لوگ ہیں, جن کے پاس پیسے نہیں رہے اور جن کی نوکریاں چلی گئیں, جو دیہڑی دار لوگ تھے, ڈائریکٹ ان تک خودکار نظام کے ذریعے پیسے دیے. تو بہت سے اس طرح کی چیزیں حوصلہ بلا. آپ یقین کریں پاکستانیوں نے جس طرح اس بابرکت مہینے میں اس کرونا سے مقابلہ کیا اور غربا کے لیے جو مساکین تھے, جو میں سمجھتا ہوں جو ضرورت مند تھے, ان تک بہت سے ہمارے پاکستانیوں نے دل اپنے کھولے اور انہوں نے جو ہے وہ راشن بھی تقسیم کیا, مالی معاونت بھی کی. مجھے بہت سے لوگ ملے, آپ یقین کریں حکومت بھی لگی رہی اور اس کے ساتھ ساتھ مخیر حضرات بھی لگے رہے. آصف بھائی یہ بتائیے کہ یہ جب آپ کے پاس فری وقت ہوتا ہے تو کچھ پڑھتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے ہیں, ارطغرل دیکھتے ہیں, کچھ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے یا وقت گزاری کے حوالے سے کیا آپ کی عموماً مصروفیات ہوتی ہے ایکسرسائز کے علاوہ, بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کے علاوہ؟ اور ارطغرل کی کتنی قسطیں دیکھ چکے ہیں آپ؟ میں آپ پہ تو لازم ہے دیکھنا. 3 قسطیں میں نے دیکھی ہیں صرف. اچھا 3 دیکھی میں نے 3 قسطیں دیکھی ہیں. عمران خان صاحب نے اگر پوچھ لیا کہ قاسم کبھی 3 کیوں دیکھی ہیں تو کیا جواب دیں گے آپ؟ میں نے جو ہے وہ بڑا لیٹ ابھی دیکھنا شروع کیا, 3 صرف اس کی قسطیں دیکھی ہیں اور ٹی وی دیکھتا ہوں کم. اس کے علاوہ جو ہے میری زیادہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں جو ہے وہ ایکسرسائز کروں یا واک پہ نکل جاؤں یا اس طرح اپنے آپ کو تھوڑا ٹائم. آپ کے پاس اگر وقت ہے تو ہمیں بڑا اچھا لگے گا اگر آپ جو میرا اس میں ٹائم گزرا ہے, جی اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کچھ دیر آپ زیادہ ٹائم جو میرا گزرا ہے وہ لوگوں کے لیے سوچنے میں کہ کس طرح پیسے فنڈ اکٹھے کروں اور لوگوں تک جو ہے وہ ان کی مدد کر سکوں. میرا پورا ٹائم اسی پر.